لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین محترم، عزاداران سالار شہیداں اور ماتمداران شہدائے کربلا اور خاندان عصمت و طہارت، صبا اسلامک سینٹر سین ہوزے کیلیفورنیا کی جانب سے منعقدہ عشرہ مجالس کی آج اس تیسری مجلس میں اپنے معروضات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے اس کو عنوان ان مجالس میں رکھا ہے، اور اس آیت کے ذیل میں میرا موضوع ہے فلسفہ رسالت و امامت اور اہمیت و ضرورت عصمت اور شہادت. ارشاد حضرت احدیت ہے: ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا ہے، اختیار کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے. آدم کو، نوح کو، دو شخصیتوں، دو نبیوں کا نام اللہ نے لیا، اور پھر دو خاندانوں کا نام لیا ہے، دو نبیوں کی اولاد کا، یعنی دو شخصیتوں کی اولاد کا نام لیا ہے. آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کیا ہے، مصطفیٰ قرار دیا ہے، علی العالمین، تمام عالمین پر، اس یونیورس پر، ما سوی اللہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب پر مصطفیٰ قرار دیا ہے. ذریتم بعضها من بعض، ان میں بعض کی ذریت ہے. آل کے ساتھ فوراً ذریت کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آل وہی ہے کہ جو ذریت ہے. ذریت چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں، مگر یعنی اولاد صغار کو کہتے ہیں، کم سن لغت میں، مگر قرآنی جو اصطلاحات ہیں اور آیات میں جہاں جہاں یہ ذریت کا لفظ آیا ہے وہاں پر دونوں معنوں میں آیا ہے، یعنی یہ کہ فقط چھوٹے ہی بچوں کے لیے نہیں بلکہ مطلقاً ایبسولوٹ اولاد کے معنوں میں ہے. آل اولاد
وہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ کل کی مجلس میں آپ کے اذہان عالیہ کو جہاں تک لے آیا تھا، چاہتا ہوں کہ اسی کے آگے آپ کو فکری اور ذہنی سفر کچھ آیات قرآنی کے حوالے سے کرواؤں، تاکہ قرآنی زبان میں اصطفاء کے معنی اور رسالت اور امامت کے منصب کی اہمیت اور عصمت کی ضرورت ان منصبوں کے لیے اور زیادہ واضح ہو جائے اور بچوں کے بھی سمجھ میں آ جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اصطفاء جو مصدر ہے، جس سے اصطفیٰ یصطفی فعل آتا ہے، ماضی و مضارع، پاسٹ اور پریزنٹ و فیوچر، یہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک اصطفاء کے معنی یہ ہے، یعنی صفا اور صفوہ یا صفوہ یا صفوہ، یہ تینوں طرح سے ہے، زبر زیر پیش سواد کے اوپر۔ اور اس کے معنی یہ ہے ایک کہ کسی کدورت والی چیز سے جس میں امپیورٹیز ہوں، صاف ستھری نہ ہو، اس میں سے کچھ صاف ستھری چیزوں کو جو ان کے درمیان نظر آ رہی ہیں ان کو چن کر الگ کر لیا جائے، نکال لیا جائے، جدا کر دیا جائے۔ یعنی تمام خرابیوں سے، علائشوں سے، پلیدگیوں سے ان کو جدا رکھا جائے، ان کو الگ کر دیا جائے اس میں سے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس مجموعے میں وہ موجود ہیں اپنے کو بچائے ہوئے، تو ان کو الگ کر کے، ان کو منتخب کر کے ان کا تعارف کرایا جائے۔ انہی معنوں میں میں نے عرض کیا کہ بعض آیتیں میں نے پیش کی۔ حضرت ابراہیم کے سلسلے میں نے پیش کی وہ آیت کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں مصطفیٰ قرار دیا۔ یعنی اس دنیا کے اس کارخانہ خلقت میں، ان بنی نوع آدم میں ہم نے ان کو مصطفیٰ قرار دیا، یعنی ان کو ہم نے جدا کر لیا، الگ کر لیا، ان امپیورٹیز سے الگ کر کے ان کا تعارف کرایا، ان کو اپنا لیا ہم نے۔ یعنی وہ مقام اسلام و تسلیم و مقام بندگی سے مقام سپردگی پر آئے تو ہم نے ان کو اپنا لیا، یہ بندے کی حیثیت سے ہم نے انہیں اپنا لیا۔ یہ صفا جسے آپ کہتے ہیں ماء صافی، یعنی آب صافی، یعنی صاف پانی، یعنی پیور واٹر، ڈسٹلڈ واٹر جس میں کوئی امپیورٹی نہ ہو، یہ ان صفا کے معنوں میں ہے۔ انہی معنوں میں حضرت مریم کے لیے ایک معنی تو یہ ہوئے کہ منتخب کر لینا، الگ کر لینا، اور ایک معنی یہ ہوئے کہ فضیلت دینا۔ حضرت مریم کے لیے جو استعمال ہوئی آیت جس کا حوالہ میں نے کل دیا تھا، وہاں دو بار استفاء آیا ہے۔ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، تمہیں مصطفیٰ قرار دیا ہے مریم، اللہ نے تمہاری تطہیر کی ہے، پاک قرار دیا، اور پھر تم کو مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ پہلے معنوں میں یہ ہے کہ لوگوں میں الگ کیا، یعنی اب پھر تم کو یعنی تطہیر کی ہے، پھر یہ کہا کہ تم کو فضیلت دی ہے نساء عالمین پر، عوالم کی، عالمین کی خواتین پر تم کو فضیلت دی ہے، مگر یہ منصب والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت مریم نہ نبی تھیں، نہ رسول تھیں، نہ امام تھیں، نہ خلیفہ تھیں، مگر صاحب عصمت و طہارت ہیں۔ ایسے ہی جب منصب کے لیے دوسرے معنوں میں آیا، یعنی اللہ اختیار کر لے، منتخب کر لے، کاہے کے لیے؟ منصب کے لیے، عہدے کے لیے، اپنے عہدے، اپنے الہی منصب اپنی طرف سے دینے کے لیے، تو ان معنوں میں بھی مصطفیٰ ہوتا ہے وہ بندہ۔ یعنی وہ بنیادی معنوں میں مصطفیٰ، یعنی تمام علائشوں، تمام چیزوں سے اسے الگ رکھنا، اسے منتخب کرنا، اسے فضیلت دینا۔ ایک مصطفیٰ یہ ہے کہ عہدہ اور ذمہ داری اپنی طرف سے ہدایت بشر کی، انسانی ہدایت کی ذمہ داری دینا، کوئی عہدہ، منصب، نبوت، رسالت، امامت دینے کے لیے مصطفیٰ قرار دینا۔ وہ جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انی اصطفیتک، اے موسیٰ ہم نے تمہیں مصطفیٰ قرار دیا، کاہے کے لیے؟ برسالاتی و بکلامی،
ہم نے اپنی رسالت کے لیے تمہیں مصطفیٰ قرار دیا ہے اور اپنے کلام ہم کلامی کے لیے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، وہ کلیم اللہ ہے، اللہ ان سے کلام کیا ہے۔ تو دیکھیے رسالت کے لیے مصطفیٰ قرار دینا اور ہے، اور جدا کر کے بلندی اور فضیلت کا اظہار کرنے کے لیے مصطفیٰ ہونا اور ہے۔ یہ میں اس لیے ساری باتیں واضح کر رہا ہوں کہ جس آیت کی تلاوت میں نے قرار دی ہے اسے کوئی فقط فضیلت نہ سمجھ لے آل ابراہیم کی اور آل عمران کی، نہیں، بلکہ یہ اصطفاء جو ہے علی العالمین یہ منصب دینے کے لیے ہے، عہدہ دینے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم کو جو اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، تو کاہے کے لیے آدم کو مصطفیٰ قرار دیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ حضرت آدم خود نبی ہیں، یعنی الگ سے قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، یہ خلافت کا اعلان بتا رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی پہلے مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ اور یہیں سے واضح ہے کہ کاہے کے لیے مصطفیٰ قرار دیا ہے؟ فقط فضیلت کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے نہیں کہ تمام آلائشوں سے اور عام انسانوں سے الگ کر کے ان کو فضیلت اور رتبہ اور مرتبہ دینا نہیں، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے بلند بندے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بلند ہیں، مگر لازم نہیں ہے کہ ہر بلند بندہ جو ہے وہ نبی ہی ہو، وہ رسول ہو، وہ امام ہو۔ اولیاء ہیں، صالحین ہیں، صاحب منصب نہیں ہیں، مگر وہ اصطفاء اور ہیں۔ جیسے ابراہیم کے بارے میں نے عرض کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ لقد اصطفیناہ فی الدنیا، یہ اصطفاء ہے فضیلت والا، یہ بلندی والا ہے۔ ایک انسان بلند ہے، نبی ہو یا نہ ہو، مگر وہ اصطفاء جو ہے وہ منصب والا اور ہے۔ مریم کے لیے اصطفاء فضیلت والا ہے۔ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے اصطفیٰ قرار دیا ہے، اصطفیتک، میں نے تمہیں مصطفیٰ قرار دیا رسالاتی و بکلامی، یہ اصطفیٰ منصب والا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، لہٰذا منصب والا اصطفیٰ کون سا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم کو کون سا؟ دونوں معنوں میں مصطفیٰ ہے۔ پہلے معنوں میں مصطفیٰ ہونے کے بعد دوسرے معنوں میں مصطفیٰ کاہے کے لیے ہے؟ اب یہ قرآن ہی بتا رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی یہ کہ خلیفہ بنانے کے لیے زمین کے اوپر اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ یہ اصطفیٰ منصب والا ہے۔ ایسے ہی حضرت نوح نبی ہیں اور اولو العزم نبی ہیں۔ 5 نبیوں میں سب سے پہلے اولو العزم نبی جو ہیں وہ حضرت نوح ہیں۔ یہ نوح کا اصطفیٰ کاہے کے لیے ہے؟ یہ نبوت کے لیے ہے، یہ رسالت کے لیے اصطفیٰ ہے، اور یہی اصطفیٰ آل ابراہیم کے لیے ہے، یہی اصطفیٰ آل عمران کے لیے ہے۔ علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض، یعنی ان مصطفیٰ بندوں میں، نبیوں رسولوں کی ذریت میں بھی اصطفائیت آگے بڑھی ہے، یعنی منصب نبوت و رسالت آگے بڑھا ہے اور منصب امامت آگے بڑھا ہے۔ اسی لیے آل ابراہیم کہہ کے پھر ذریۃ بعضھا من بعض کہہ دیا، تاکہ ذریت ابراہیم کا جو اب اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ایک جگہ پر اور آل کا بھی ذکر کیا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ فقد آتینا آل ابراہیم ملکا عظیما۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت اور واضح کر رہی ہے کہ آل ابراہیم کو جو مصطفیٰ قرار دیا ہے وہ کاہے کے لیے کیا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حسد کرتے ہیں۔ کیا لوگ حسد کرتے ہیں آل ابراہیم سے؟ اس بنیاد پر جلتے ہیں، جیلسی ہے، حسد کرتے ہیں لوگ کہ ہم نے جو انہیں عطا کر دیا ہے، علامہ آتیناہم اللہ، اس بنیاد پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ فوراً وضاحت کی، لقد آتینا آل ابراہیم ملکا عظیما، ہم نے ابراہیم کو، کیا لوگ آل ابراہیم سے حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے؟ یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ یہ ملک عظیم وہ دنیاوی حکومت نہیں ہے، یہ ملک عظیم ہے ولایت، جو منصب باطنی یہ خفی ہے، جس کا اظہار ہوتا ہے منصب ظاہری یہ جلی سے کھلے ہوئے منصب سے، رسالت ہوگی، نبوت ہوگی، امامت ہوگی، یہ ملک عظیم ہے۔ یعنی اس کائنات کے اوپر نمائندگی یہ پروردگار میں حق اختیار و تصرف اور حکومت، یہ آل ابراہیم کو اللہ کہہ رہا، فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصطفیٰ کے دونوں معنوں میں اس آیت میں
یہ دوسرا معنی مراد ہے جس سے مراد ہے منصب کا اہل ہونا، عہدے کا، یعنی الہی منصب، وہ نبوت کی شکل میں ہو، رسالت کی شکل میں ہو یا امامت کی شکل میں ہو، اور دونوں کا حوالہ کل میں ذریت ابراہیم میں سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کر کے استدلال کر چکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ مصطفیٰ قرار دیتا ہے، یعنی عہدے کے لیے، کب؟ جب وہ اپنے کردار سے پہلے منزل استفاء پر آ جائے، یعنی صفا و صفوہ کی منزل پر آ جائے۔ دیکھیے حضرت آدم کے لیے میں نے عرض کیا، آپ زیارتیں پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا آدم صفوت اللہ، یہ ہے مصطفیٰ آدم، ان اللہ اصطفیٰ آدم، پہلے مصطفیٰ پہلے معنوں میں ہے، یعنی تمام بندوں میں قدورتیں چھوڑ کر اللہ نے ان کو اختیار کیا، ان کو فضیلت دی، چونکہ افضل تھے اس لیے فضیلت کا اعلان کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک دم سے جو چاہا بنا دیا اور جو چاہا ان کو عہدہ دے دیا۔ اسلام میں نے عرض کیا کہ عہدوں کا مزاج یہ نہیں ہے کہ عہدہ ملنے کے بعد کوئی اہل منصب اور صاحب عزت نہیں ہو جاتا، بلکہ جو پہلے سے اہل ہوتا ہے، صاحب عزت ہوتا ہے، عہدہ اسی کو دیا جاتا ہے، عہدہ اسے تلاش کرتا ہے، اللہ اسے ڈھونڈتا ہوا وہی بھیجتا ہے اور عہدہ بھیجتا ہے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ خداوند عالم نے اپنے عہدوں کے لیے، رسالت کے لیے صاف اعلان کر دیا۔ یعنی لوگوں کا جو یہ کہنا ہے کہ ہمارے جیسے رسول ہمارے جیسے ہیں، یہ کفار و مشرکین کا کہنا ہے ہمارے جیسے۔ قرآن میں کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی کسی نبی اور رسول کی مومن امت نے اپنے نبی اور رسول کو اپنا جیسا بشر ہونے کا تانا کبھی مومنین نے امت میں نہیں دیا ہے، بلکہ اپنا جیسا بشر ہونے کا تانا جو ہے وہ ہمیشہ کافرین نے دیا ہے، ہمیشہ مشرکین نے دیا ہے۔ لہٰذا یہ بشریت والا ہمارے جیسے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بس بنا دیا ہے تو بن گئے ہیں، چاہے اہل ہو نہ ہو، نہیں، پہلے اہلیت اللہ دیکھتا ہے، بعد میں منصب دیتا ہے۔ اور اس کی دلیل شاید کسی کو لگے کہ مولانا اپنی طرف سے جوش خطابت میں یہ ایجاد کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں کو لا کے اس پہ فٹ کر رہے ہیں، نہیں، قرآن کی آیت ہی سے بات کرتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے کہ یہاں اہلیت پہلے ہے اور بعد میں منصب دیا جاتا ہے، منصب کے بعد اہلیت نہیں ہے۔ منصب کے بعد اہلیت تو ویسے بھی بہت سے لوگوں میں پیدا ہی نہیں ہوئی، منصب ملے، الہی منصب کے دعوے سے بیٹھ گئے مسند رسالت پر، اور یہ آخری امت میں سب سے زیادہ ہوا۔ پچھلی امتوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی غیر معصوم نے کسی نبی یا اولو العزم پیغمبر یا رسول کے بعد امت کے کسی گناہ گار و غیر معصوم نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم ان کے نمائندے ہیں الیکشن سلیکشن کر کے۔ یہ ساری منافقت جو ہے وہ امت مرحومہ آخری امت میں ہے، اور یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم اور تمام انبیاء کی مشکلات اور تبلیغی زحمتوں جانفشانیوں میں بنیادی فرق ہے۔ یعنی ہر نبی کو فقط دو طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے، یا مومنین خالصین ہیں یا کافر و مشرکین خالصین ہیں، یعنی یا صاف صاف مومن ہے جو پیغمبر کے ساتھ ہے اپنے، یا کافر ہے، مشرک ہے، دشمن ہے، معاند ہے، مخالف ہے، جنگیں لڑ رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، یعنی کھلم کھلا مومن، کھلم کھلا کافر۔ پیغمبر اکرم کو یہ دونوں قسمیں بھی ملی ہیں امت میں، اور ایک تیسری قسم ایسی ملی جو کسی بھی پچھلے نبی کو نہیں ملی، وہ تیسری قسم ہے منافقین، یعنی یہ کہ اندر سے کافر ہیں، اوپر سے اسلام کا ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں اور تظاہر کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر اکرم یہ آخری نبی، ہم ظاہر قرآن پچھلے واقعات اور پچھلی امتوں کے جو واقعات بیان کرتا ہے وہ اس لیے بیان کرتا ہے قرآن مجید تاکہ ہم اس کو قانون سمجھیں، وہ قانون بنا کے نازل ہوتا ہے۔ اب رسالت کے لیے میں نے عرض کیا کہ اہلیت اور ہے، منصب اور ہے۔ اہلیت بنیاد ہے منصب کی، اہلیت نہ ہو تو اللہ منصب نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے، اعلم ہے، اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ اپنی رسالت، اپنی نمائندگی، اپنی پیغام بری، اپنا عہدہ، اپنا منصب کہاں رکھے۔ ایک اور آیت پڑھ دوں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اے محمد تیرا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اختیار، یہ استفاہی کے معنوں میں ہے، یعنی مصطفیٰ قرار دیتا ہے، اختیار کرتا ہے، چوز کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ خِيَرَةٌ،
ان لوگوں کے بس میں نہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ خود سے چنے میرا نمائندہ۔ اس سے واضح کون سی آیت ہوگی؟ مگر اہلیت کے بغیر اللہ نہیں بناتا، یہ تو جبر ہو جائے گا۔ پھر اس میں فضیلت ہی کیا ہے؟ اگر اللہ بغیر اہلیت کے کسی کو اپنا عہدہ رسالت اور امامت اور خلافت اپنی دے دے اور نبوت دے دے تو عام انسان تو یہی کہے گا کہ ہم سے افضل کہاں سے ہو گئے، کون سی نئی بات ہے؟ بھائی انہیں بنا دیا رسول اور امام اور نبی، اللہ نے بنا دیا، بن گئے، ہمیں بنا دیتے ہم بن جاتے۔ یعنی اگر اہلیت کو درمیان میں نہ رکھا جائے تو کوئی معیار فضیلت نہیں ہوگا، عقل کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، یہ جبر ہے، یہ زیادتی ہے کہ سب ایک جیسے ہیں، ایک کو بنا دیا باقی کو چھوڑ دیا، کوئی فضیلت نہیں ہے، جبکہ اللہ سبھی کو اللہ نے بنایا ہے۔ مگر کیوں کہہ رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے ہی رسول ہیں، یہ تلک الرسل، تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہوا ہے، تلک الرسل، وہ رسول ہیں، رسل جمع رسول کی، مرسلین بھی جمع ہے مرسل کی، اور رسول کی جمع رسل ہے، یہ سب رسول ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے، اپنی طرف اس لیے نسبت دے رہا ہے کہ صاحب فضیلت صاحب کردار ہیں، منصب نہیں دیا ہے ابھی، وہ انہوں نے اپنے کردار کو ایسا صافی بنایا ہے، ایسا صاف شفاف بنایا ہے کہ اب اللہ کی نگاہ لطف و کرم اپنے علم سے ان کی طرف آئی ہے تو انہیں مصطفیٰ قرار دے کے ان کا اعلان اور ان کا انٹروڈکشن اور تعارف کرایا ہے، اور پھر اہلیت دیکھ کے منصب دیا ہے۔ اسی لیے یہ آیت بڑی واضح ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں پہ رکھے۔ یاد رہے یہ بڑا اہم، یہ قرآنی اور یہ لغت کے سے بھی ایک نقطہ ہے سمجھنے کے لیے کہ معیار منصب کیا ہے، اہلیت پہلے ہونی چاہیے کہ نہیں۔ اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ اقدر حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ سب سے زیادہ قادر ہے اس بات پر کہ اپنی رسالت کسے دے۔ اگر قدرت کا لفظ آ جاتا تو جبر آ جاتا، اور وہی بات آ جاتی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو تو ہر شے پہ قدرت ہے، وہ اپنی قدرت سے جسے چاہے، جس کو چاہے، جس بشر کو چاہے نبی بنائے، رسول بنائے، امام بنائے۔ قدرت کا لفظ آتا تو اہلیت کی بات ختم ہو جاتی، اسی لیے قدرت کا لفظ نہ رکھ کے اللہ نے علم کا لفظ رکھا کہ اللہ اعلم، اللہ کو علم ہے، یعنی قدرت کے حوالے سے کسی کو رسول و نبی امام نہیں بناتا بلکہ علم کے حوالے سے بناتا ہے۔ اور یہ طے ہے کہ علم انسان کے کردار اور انسان کے اعمال پر کو اس پہ مجبور نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا علم ہونا اور ہے کسی کے بارے میں، اور اللہ کی قدرت انوالو ہو جائے تو پھر وہ جو بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے کر رہا ہے، یعنی مجبور ہو جائے گا۔ لہذا لفظ قدرت نہ رکھ کر لفظ علم رکھ کر یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی نظر انتخاب اپنے علم سے تلاش کرتی ہے کہ کون اہل رسالت ہے، لہذا علم رکھ کے یہ بتایا ہے کہ خداوند عالم کے علم کی وجہ سے یہ منتخب ہے، یعنی اللہ کو علم ہے کہ کون میری رسالت کو سنبھال پائے گا، کون میرے عہدے کو سنبھال پائے گا۔ اسی لیے یہ استفاء، پہلا استفاء یہ ہے کہ اپنے کو خود سے اس منزل پہ اسلام و تسلیم کی بندگی میں، تسلیم بندگی میں اس معیار پر بندہ اپنے کو لائے، اور جب اہل منصب ہونے کا مکمل اظہار کر دے تو اب اللہ منصب کے لیے منتخب کرتا ہے، اور پھر بھی اسٹیٹس دیکھ کر کسی کو رسالت، کسی کو نبوت، کسی کو اولو العزم اسی میں، اور کسی کو سید المرسلین بناتا ہے۔ یہ اہلیت کے بغیر اللہ نہیں بناتا ہے۔ تو جب الہی عہدہ بغیر اہلیت کے نہیں پہنچتا، نہ نبوت بغیر اہلیت کے اللہ نے کسی کو دی ہے، نہ رسالت بغیر اہلیت کے کسی کو دی ہے، نہ کسی خاندان کو بغیر اہلیت کے اللہ نے منتخب کیا ہے۔ بھائی استفاء کے بعد آدم و نوح کے بعد آل ابراہیم و آل عمران کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر خاندان اہل منصب نبوت و رسالت نہیں ہے، ہر خاندان اہل منصب الہی نہیں ہے، اس میں اہلیت ہے تو اللہ دے گا وہ منصب، اور اہلیت نہیں ہے تو نہیں دے گا۔ اب یہ کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو خاندان پرستی ہے،
جہاں آل محمد کا نام آیا وہاں کہتے ہیں یہ خاندان پرستی ہے. نبوت اور رسالت بھی بنی ہاشم میں ہے, امامت و خلافت رسول بھی بنی ہاشم میں ہو, یہ تو خاندان پرستی ہے. تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہم شیعہ ذمہ دار اور ٹھیکیدار نہیں ہیں آپ کے ساری عقائد کی گتھیاں حل کرنے کے لیے. یہ آپ قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اللہ کا کلام مانتے ہیں, وحی منزل ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہی تو قرآن خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ باطل داہنے بائیں آگے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا. یعنی رانگ چیزیں, غلط باتیں اس کے سامنے آگے پیچھے کبھی آ ہی نہیں سکتی ہیں. یہ قرآن ہے. اب ہم نہیں جواب دیں گے, آپ جواب دیجئے. اگر ایک ہی خاندان میں اور کسی رسول کی ذریت اور آل اور اولاد میں اگر منصب کا کنٹینیویشن اور استمرار ہو, تو اگر آپ کی نظر میں یہ خاندان پرستی ہے تو یہ خاندان پرستی تو ابراہیم نے کی اور اللہ نے کروائی, ویریفائی بھی کیا, جسٹیفائی بھی کیا اور قبول بھی کیا اور عطا بھی کیا. آپ نے دیکھا, میں نے کل پڑھا تھا کہ ابراہیم نے ذریت میں امت مسلمہ اپنی اور اسماعیل کی شاخ سے اس امت مسلمہ, اپنی ذریت کی امت مسلمہ میں رسول مانگا. کیوں ابراہیم نے ذریت میں رسول مانگا؟ چلو بشر کی حیثیت سے خاندان پرستی معاذ اللہ, بشر کی حیثیت سے اولاد کو ترجیح دے رہے ہیں امت کے اوپر, کمپینینز کے اوپر, اپنے صحابہ کے اوپر. ابراہیم اگر اولاد کی حیثیت سے جذبات اور محبت و مہر پدری میں, ذریت میں اگر رسالت میں اور ایک رسول مانگ رہے ہیں تو اللہ کو کیا ہو گیا تھا معاذ اللہ؟ اللہ نے کس لیے قبول کر لیا؟ ابراہیم نے مانگا ربنا وبعث فیہم رسولا, اللہ نے سورہ جمعہ میں جواب دے دیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ لیے ابراہیم نے مانگا, اللہ نے دیا. نہیں, دوسری مثال پھر کل اس کو پڑھ چکا, اس کی تفصیل پہ نہیں جانا ہے, فقط اشارہ کرنا ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ذریت اور آل اور اولاد میں کسی منصب کو مانگنا وہ خاندان پرستی نہیں ہے. اور ہے تو پہلے آپ اس کا جواب دیجئے کہ پھر اسی ذریت میں امامت بھی ابراہیم نے مان لی. قال ومن ذریتی, اللہ نے تو نہیں کہا تھا ذریت میں دینے جا رہے ہیں, بلکہ ابراہیم سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما, ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. قال ومن ذریتی, یہ ومن ذریتی کی طلب کیوں کر دی؟ اور اللہ کو پھر انکار کرنا تھا تو کہتا کہ اے ابراہیم خاندان پرستی نہ کرو, رسول بھی اسی میں مانگ چکے, امام بھی اسی میں مانگ رہے ہو. اللہ نے انکار نہ کیا بلکہ موٹی سی شرط لگا دی, قال لا ینال عہد الظالمین, ہاں مگر یہ عہد میرا ظالمین تک نہ جائے گا. اور اللہ نے اس امام اور امامت کے لفظ کو جو پہلے آیت میں آیا, دوسری آیت میں اسے عہدی اپنی طرف منسوب کر کہہ دیا کہ یہ امامت میرا عہد ہے. یہیں سے واضح کر دیا کہ یہ نبی کے عہدے کا استمرار نہیں ہے بلکہ یہ میرا عہد ہے. تو میں جسے چاہوں گا دوں گا. ابراہیم کو میں نے دیا ہے, ان کی درخواست اگر غلط ہوتی تو میں انکار کر دیتا. اور غلط اس لیے نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں, اس لیے کہ منصب الہی کی شرط اساسی اور بنیادی ہے صاحب عصمت ہونا. یہ ملے ہوئے ہیں, یہ سب سارے عہدے جو ہیں یہ انٹروائنڈ ہیں, یہ گتھے ہوئے ہیں, یہ جدا نہیں کیے جا سکتے. تو ذریت میں مانگا, چلیے یہاں تک تو ہم کہیں گے آپ جواب دیجئے, آپ نہ دے پائیں جواب. اب ہم جواب دیتے ہیں قرآن کے معیاروں پر. ذریت میں, آل میں, اولاد میں منصب الہی کو کسی نبی یا رسول کا یا امام کا اللہ سے مانگنا اور پھر اللہ کا دے دینا, یہ خاندان پرستی نہیں ہے بلکہ یہاں پر شرط اول ہے اہلیت. اور یہ طے ہے کہ اگر اپنی اولاد میں اہل منصب ہو تو کیوں در والوں پہ نظر کی جائے, کیوں باہر والوں پہ نظر کی جائے. اور حقیقت میں وہاں اہلیت ہے ہی نہیں, اس لیے کہ منصب الہی کی اہلیت کی شرط اساسی اور بنیادی ہے کردار اور صاحب عصمت. یعنی فقط عام کردار نہیں بلکہ معصوم ہونا. بس عزیزو, تو آل ابراہیم کون ہے قرآن کی زبان میں؟ میں نے عرض کر دیا کہ اسحاق کی شاخ سے ادھر آگے بات بڑھی اور وہ حضرت عیسیٰ پہ جا کے ٹھہرنی تھی. اسی لیے آل ابراہیم کے بعد آل عمران آیا. آل عمران بھی آل ابراہیمی ہیں, مگر آل عمران الگ سے اس لیے کہا کہ ابراہیم سے دو شاخیں ہو گئی ہیں, ایک بنی اسحاق ہیں, ایک بنی اسماعیل ہیں. بنی اسحاق میں اب انبیاء بنی اسرائیل ہونے ہیں, لہٰذا ان کا بھی جگہ جگہ ان کے عہدوں اور نبوتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا. اور
وہاں پر آخری حضرت عیسیٰ ہیں، بنی اسحاق کا آخری نبی ہے، اور 1,24,000 میں آخری سے پہلا نبی ہے، اس سلسلے کا آخری تھا، لہٰذا وہاں پر کلوز کرنے کے لیے، کوئٹ کرنے کے لیے، فل اسٹاپ لگانے کے لیے آل عمران، یعنی عمران جن کی بیٹی مریم اور مریم سے عیسیٰ، وہاں پر روک کے پھر ادھر آل ابراہیم کا سلسلہ جب بڑھتے بڑھتے، یعنی اسماعیل نبی ہے، درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، سب اوصیاء معصومین ہیں کہ جو منصب کی وصیتیں لیے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ، اور اب آل اسماعیل ابراہیم میں اسماعیل نبی کے بعد یہ ہے آخری نبی، خاتم الانبیاء، سید المرسلین۔ تو بغیر اہلیت کے اگر اللہ دیتا ہوتا تو اسماعیل کے بعد پھر نبی کیوں نہیں ہے، رسول کیوں نہیں ہے؟ یعنی محمد اور اسماعیل کے درمیان کسی کا نبی اور رسول نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ذریت معیار نہیں ہے، اولاد معیار نہیں ہے، بلکہ اہلیت معیار ہے، اور اگر اولاد ہی میں اہلیت اور عصمت نظر آ رہی ہو تو اللہ پھر وہیں پر منصب دیتا ہے۔ یعنی اتنے درمیانی سلسلوں کو نبوت اور رسالت کے لحاظ سے اسکپ کر کے اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ تک یہ رسالت اور نبوت پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہلیت جہاں نظر آتی ہے وہیں پر یہ منصب الہی پہنچتا ہے اور وہیں پر استفائیت جاتی ہے۔ اب یہ آل ابراہیم جب سمٹ کے ایک نقطے پر آتے ہیں، یہ آل و ذریت ابراہیم، تو وہ کون بنتے ہیں؟ وہ آل محمد بن جاتے ہیں، وہی آل محمد ہے۔ اسی لیے درود میں محمد کے ساتھ آل ابراہیم آل محمد کے ساتھ شریک ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے دیکھا کہ جو آل ابراہیم ہیں وہی آل محمد قرار پاتے ہیں، اور اب اسی اپنی ذریت کے لیے ابراہیم ہی کی دعا ہے کہ رب وجنبنی وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے پروردگارہ مجھے اور میری ذریت، میرے آل اولاد، میرے بیٹوں، میری اولاد کو بچا لے کہ ہم شیطان کی اطاعت کریں، یہی تو عصمت ہے۔ مگر ابراہیم نے دعا کی ہے، دعا کرنا اور ہے اور بغیر دعا کے سند پانا اور ہے۔ بھائی ادھر ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ دعائیں پوری کر رہا ہے، مگر جب آل محمد کا مسئلہ آیا ہے تو دعا نہیں ہے بلکہ براہ راست اللہ سند نازل کرتا ہے عصمت کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، یہ ارادہ تکوینی ہے اللہ کا کہ اے اہل بیت تم کو رجس سے دیکھیے وہ استفائیت کی منزل آئی، رجس سے دور رکھے اور تمہیں تمہاری تطہیر کرے ایسی کہ جو حق تطہیر، حق طہارت ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ استفائیت کے دونوں منزلیں یہاں پر جمع ہیں، یعنی عصمت کا اعلان ہو رہا ہے براہ راست، چونکہ یہ بنیاد منصب ہے عزیزو، یہی سبب ہے کہ آیت تطہیر ایک طرف عصمت مطلقہ یعنی ایبسولوٹ انفیلیبلٹی، یہ اہل بیت مطلقاً معصوم ہیں، کوئی قید نہیں ہے، یعنی جن سے ترک اولا بھی نہ ہو، ان کا تعارف ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ عصمت شرط ہے الہی عہدے کی، تو یہ آیہ تطہیر چادر میں یہ الہی منصب دار جمع ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ الہی منصب دار جمع ہیں کہ جن کی عصمت کا چیلنج اور اس کی گارنٹی اللہ لے رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، گارنٹی لے رہا ہے کہ یہ صاحبان عصمت و طہارت ہیں اور یہ اہل منصب ہیں۔ یعنی اہل منصب جو بنیادی شرط ہے منصب کی، وہ کردار ہے، وہ علم ہے، وہ عصمت ہے۔
اب اس میں ایک ایسی بھی ولیہ پروردگار ہے کہ جو صاحب عصمت کبریٰ ہے، مگر یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے خواتین میں منصب ظاہری رسالت و نبوت امامت نہیں رکھا، مگر ان عہدوں کی جو اساس و بنیاد ہے، جو کرائیٹیرین ہے عصمت، اسے فاطمہ میں رکھا ہے۔ اسی لیے یہ وہ بی بی ہے جو بے نیاز منصب ہے، یعنی رسول و نبی نہ ہونا فاطمہ میں کوئی کمی کی وجہ نہیں ہے، امام نہ ہونا کمی کی وجہ نہیں ہے، بھئی یہی سبب ہے جو سید المرسلین ہے وہ فاطمہ کا احترام کرے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ محتاج منصب نہیں ہے اپنی عزت میں۔ تو یہ صاحبان منصب ہیں جو ذریت ابراہیم ہیں، اور یہیں پر سارے عہدے آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم کو مصطفیٰ قرار دیا، حضرت نوح کو مصطفیٰ قرار دیا اللہ نے، اور اسی طرح سے آل ابراہیم کو مصطفیٰ قرار دیا، آل عمران کو مصطفیٰ قرار دیا، اور ذریتم بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی ذریت ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ پھر علم کی بات آ گئی ہے کہ یہ استفاء جبرن نہیں ہے ہماری طرف سے، بلکہ ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ جان کر کے اس منزل پہ ہیں، یہ انہیں چن لیا ہے، عہدوں کے لیے چن لیا ہے، منصب کے لیے چن لیا ہے۔ لہٰذا جسے اللہ مصطفیٰ قرار دیتا ہے وہ عہدے کے لیے قرار دیتا ہے، اور عہدے کی شرط اساسی کیا ہے؟ عصمت ہونا۔ اور پہلا وہ بشر کہ جسے اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا وہ ہے آدم، اور وہ نبی بھی ہے، لہذا معصوم بھی ہے۔ لہذا جتنی بھی آیتیں، دیکھیں استفاء کا مطلب ہے عصمت۔ میں کیا عرض کروں، میں اگلی مجلس میں کنٹینیو کروں گا، بڑے اہم منزل پر آپ کو لے آیا ہوں۔ استفاء کا مطلب ہے نبی بنائے نہ بنائے، استفاء کا مطلب ہے معصوم۔ اللہ سلام انہی پہ کرتا ہے کہ جن میں کوئی گناہ نہ ہو، مصطفیٰ ہوں۔ میں دلیل دوں، قرآن کہتا ہے وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہے اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر۔ اب آپ کو سلام کی اہمیت، اللہ کے سلام کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ اللہ اپنے مصطفیٰ بندوں پر سلام کر رہا ہے، یہ عصمت کی دلیل ہے۔ جو معصوم نہ ہو ان کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، رضی اللہ عنہ ہو، مگر جو مصطفیٰ ہوتے ہیں ان پہ اللہ سلام کر رہا ہے وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ تو وہ منصب رضایت کی دعا وہ اونچا عہدہ منصب نہیں ہے، وہ اونچی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا سلام ہونا اونچی فضیلت ہے، اور اللہ اپنے مصطفیٰ بندوں پہ سلام قرآن میں کر رہا ہے۔ آدم پہلے مصطفیٰ ہیں، کن معنوں میں؟ عام معنوں میں، جو پہلا معنی بیان کیا کل بھی اور آج بھی۔ پھر اللہ نے ان کو دوسری استفائیت کی منزل پہ فائز کیا، یعنی نبوت دی۔ پہلے استفاء کی بنیاد پہ صاحب عصمت کہلائے، اللہ کی نظر میں پہلا استفاء صاحب عصمت۔ اللہ کو اپنے علم سے معلوم تھا کہ آدم 1000 سال زندہ رہ کر بھی زمین کے اوپر شیطان کے بہکانے کی کوششوں کے بعد بھی معصوم رہے گا، اس لیے کیونکہ اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہونا ہے، ہمارے علم کی طرح ناقص نہیں ہے، لہذا جس کے علم میں نقص نہ ہو اسے حق ہے کہ واقعے کے وقوع سے پہلے وہ تعارف اپنے علم سے کرا دے کہ یہ معصوم رہے گا، اور جب اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے اور اس میں جہل نہیں ہے، اس کے مخالف کچھ ہونا نہیں ہے، تو اسے حق ہے کہ پہلے سے وہ کہہ دے کہ یہ مصطفیٰ ہیں اور یہ معصوم ہیں۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ پہلے سے آیہ تطہیر کیسے نازل کر دی ہو جس میں ائمہ بھی ہیں، ابھی تو حسن حسین بچے ہیں،
ہیں حد سے حد رسول اللہ اور فاطمہ علی جو ہے یہ بالغ ہیں، اور حسین و حسن پہ تو بظاہر ابھی تکلیف ہی نہیں شروع ہوئی، اور باقی تو اولاد حسین میں ابھی ائمہ آئے ہی نہیں ہیں، اللہ ابھی سے عصمت کا اعلان کیسے کر سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کو اپنے علم ازلی و ابدی، اپنے علم کامل سے یہ معلوم ہے کہ کون بندہ کیسا نکلے گا، اور جسے پہلے سے معلوم ہو اسے حق ہے کہ واقعہ وقوع ہونے سے پہلے وہ تعارف کرا کے اعلان کرا دے کہ یہ معصوم ہوں گے۔ لہٰذا آدم نبی بعد میں بنے ہیں، پہلے استفاء کی پہلی منزل ہے جسے عصمت کہتے ہیں، اور جب عصمت کی منزل پر اللہ کو ان کے بارے میں یقین ہے اس لیے ان کو نبوت کا عہدہ دیا ہے، تو استفاء پہلے معنوں میں بھی چن لینا اور صاف ستھرا یعنی عصمت کے معنوں میں ہے، اور دوسرا استفاء کسی معصوم کو عہدہ دینے کے لیے منتخب کر لینا۔ بس عزیزو یہی سبب ہے کہ یہ الہی منصب دار، ان کے دو جاب ہیں، دو ذمہ داری ہیں۔ ایک ذمہ داری ہے کہ یہ تبلیغ کریں اللہ کی رسالتوں کی، اللہ کے احکامات کی تبلیغ کریں، پہنچائیں۔ دوسرا ان کا منصب اور عہدہ یہ ہے کہ یہ قدوہ بنے، یہ اسوہ بنے، یہ رول ماڈل بنے، یہ آئیڈیل بنے لوگوں کے لیے، یہ نمونہ بنے اپنے کردار اور قول و فعل اور رفتار و گفتار سے نمونہ۔ یعنی فقط یہ نہیں کہ زبانی تبلیغ کر دیں کہ تم لوگ یہ کرو ہم کریں نہ کریں، نہیں، تبلیغ کرنا ہے مگر نمونہ بھی بننا ہے، یعنی خود پہلے اس آخری منزل پر فائز ہوں اور اظہار کریں، عمل کریں، کردار دکھائیں تاکہ تبلیغ کا اثر ہو۔ اسی کو کہتے ہیں معصوم، اور یہ تبلیغ کرنا یہ ان کا عہدہ ہے، یہ ان کی نبوت و رسالت اور امامت ہے، اور ان کا خود نمونہ بننے کے لائق اپنے کو بنانا یہ ان کی عصمت ہے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ اہل بیت اطہار، یہ اولاد رسول اللہ، آل رسول اللہ، یہ ان کے ائمہ، یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، یہ کون ہیں؟ یہ قدوہ ہیں رسول اللہ کی طرح، اس لیے کہ رسول اللہ کے لیے فقط تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین رول ماڈل ہے تمہارے لیے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دے بلا چون و چرا فوراً مطلقاً لے لو، یہ نہیں کہ یہ لیں گے وہ نہیں لیں گے، نہیں، جو دیں لے لو فوراً، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی یہ کہ ایبسولوٹ رسول جو ہے وہ اسوہ ہیں اور رول ماڈل ہیں، یعنی جو دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ، مکمل اطاعت کرو، اسی کو عصمت کہا جاتا ہے۔ اللہ کسی گناہگار کی مکمل اور مطلق اطاعت کو واجب قرار نہیں دیتا ہے، اور اب یہی نمونہ جو ہے وہ رسول اللہ کے آگے بڑھا ہے، یہ علی ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، اسی لیے یہ مقام منیت پر فاضل ہیں۔ علی منی وانا منہ، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمۃ ام ابیہا، الحسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین۔ یعنی یہ ہے کہ اب یہ حسین نہیں کھڑا ہے کربلا میں، بلکہ رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی حسین کے روپ میں رسول اللہ، یہ وقت کا محمد ہے، یہ علی کا وقت کا علی ہے، یہ زہرا کا نمائندہ ہے، یہ حسن کا نمائندہ ہے، قوت بازو ہے۔ لہٰذا اب حسین جو کہیں وہی حق ہے، کیونکہ یہی آل ابراہیم ہیں، یہی ذریت ابراہیم ہیں، یہی مصداق آیہ تطہیر ہیں، یہی معصوم مطلق ہیں، اور یہی نمائندہ محمد اور علی ہیں۔ لہٰذا اب یہاں پہ کسی کا اجتہاد نہیں چلے گا حسین کے خلاف، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا حسین کے خلاف، کسی کی رائے نہیں چلے گی خود حسین کے خلاف۔ ارے حسین کسی کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو حق ہے، یہ بغاوت نہیں ہے۔ جو حسین کے مقابل آ جائے وہ باغی ہے، جو محمد کے خلاف آیا وہ باغی تھا، جنگ بدر و احد میں، نہروان میں، خیبر و خندق میں، مباہلہ میں۔ جو ان کے مقابل مباہلہ میں دیکھیں اہل بیت اطہار پنجتن ہے، جو مقابل آیا ہے حسین بھی شامل ہے، وہ باطل پر ہے۔ لہٰذا اب علی کے مقابل جو آئے گا جمل میں وہ باغی ہے، علی نہیں ہے۔ صفین میں وہ باغی ہے جو علی کے مقابل آئے، نہروان میں وہ باغی ہے جو علی کے مقابل آئے، اسی طرح سے حسن کے مقابل جو آ جائے لشکر شام وہ باغی ہے، اور حسین کے مقابل جو بھی آ کے کھڑا ہو جائے وہ باغی ہے۔ حسین اگر کسی کے خلاف اقدام کریں تو وہ کار رسالت انجام دے رہے ہیں، وہ کار امامت انجام دے رہے ہیں،
ہیں، اس لیے کہ اس عہدے کی شرطوں میں سے ہے کہ کبھی ظلم پر خاموش نہ رہیں، کبھی استبداد پر خاموش نہ رہیں، کبھی دین کو مٹنے پر خاموش نہ رہیں۔ اس لیے کہ رسالت جو ہے وہ رسالت کا، نبیوں کا کام یہ ہے کہ دین کو پہنچا کر چھوڑ کے چلا جانا، مگر اماموں کا کام یہ ہے کہ دین خدا کو بچا کے میدان قیامت تک لے جانا۔ لہذا حسین اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے نکل لیے ہیں مدینے سے، اور کس تیور کے ساتھ حسین نکلے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر اپنے پاؤں پر استوار ہو کر کھڑا نہیں ہے، یعنی دین لڑکھڑا رہا ہے، اگر میرے قتل کے بغیر دین سٹینڈ نہیں کر پا رہا ہے تو آؤ تلواروں ہمیں اپنے اوپر لے لو، یعنی میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے مار دو، مجھے اپنے اوپر اٹھا لو، مگر حسین دین کو برپا کر کے رہے گا، دین کو حسین پائیدار بنا کے رہے گا۔ اسی لیے حسین نے جگہ جگہ اعلان کیا، کبھی کہا کہ لا یبایع مثلی، مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کبھی کہا ہے ہاتھ من الذلہ، ارے کہاں میں اور کہاں یہ ذلت کی زندگی، کبھی کہا موت فی عز خیر من حیات فی ذل، ارے عزت کی موت ذلت کی موت سے کہیں بدرجہ بہتر ہے۔ لہٰذا حسین نکل رہے ہیں اور اب تبلیغ کر رہے ہیں دین خدا کی حفاظت کے لیے۔ ارے یہ مدینے سے مکے اور مکے سے نکل کے عراق تک آ رہے ہیں، ہاں ہر طرف جو ہے وہ یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ حسین نکلے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہیں، ہر طرف یہ شور برپا ہے کہ لو محمد کا نواسہ نکل لیا ہے، لو فاتح خیبر کا لال نکلا ہے یزید کے مقابل، لو فاطمہ کا دل بند نکلا ہے، لو حسن کی صلحوں کے نتائج کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے حسین نکلا ہے، ہر طرف جنت کا سردار نکلا ہے، صاحب ذوالفقار کا وارث نکلا ہے۔ اسی لیے لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسین ملگیری کے لیے جا رہے ہیں، حسین حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر جہاں جہاں ہزاروں کے لوگ حسین کے ساتھ آتے تھے، حسین محسوس کرتے تھے، حسین آنے والوں کی لوہے پیشانی پہ ابھرے ہوئے فکروں کے خطوط کو بھی پڑھ رہے تھے قبل اس کے کہ وہ بولیں اور زبان سے کہیں، کیونکہ علم امامت سے سب جان رہے تھے۔ جہاں یہ لگا کہ یہ لوگ غلط فہمی میں آئے ہیں، وہیں پر فروکش ہو کے روک کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور وضاحت کرتے تھے کہ میں ملک گیری کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر لشکر ظلم اور بنی امیہ میرے مقابل آ جائیں تو میں آج قوت سے نہیں جیتوں گا، بلکہ ناتوانی کی فتح قوت پہ ہونے والی ہے، قلت کی فتح کثرت پہ ہونے والی ہے، مظلومیت کی فتح ظلم پہ ہونے والی ہے، ارے تشنگی کی فتح فرات پہ ہونے والی ہے، ارے کمزوری کی فتح بظاہر قوت پہ ہونے والی ہے، بڑے بڑے جنگجوؤں کی فتح شیرخواروں کی ہونے والی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہونے والی ہے۔ حسین اپنا مقصد بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ میرے ساتھ وہی آئے کہ جس میں گلا کٹانے کی حسرت ہو، میرے ساتھ وہ آئے جو ہتھیلی پہ سروں کے نذرانے لے کر آئے اور اس طرح سے ارے برچھیوں کو گلے لگائے کہ جیسے کوئی حوروں سے بغلگیر ہو رہا ہو، میرے ساتھ وہ آئے جسے زندہ رہنے کی حسرت نہ ہو بلکہ حیات جاویداں پانا چاہتا ہو، شہید ہونا چاہتا ہو۔ یہ کہہ کے حسین ہمتوں کو پس کرتے تھے، جو کربلا کے لائق نہیں تھے، نامحرم تھے، انہیں ڈسکریج کر کے واپس کرتے تھے، اور خطبے کے بعد غلط فہمی، خطبوں کے بعد غلط فہمی جن کے پیدا تھی اور آئے تھے وہ واپس بھی چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، عجب اقدام حسین ہے، عجب کربلا کا معیار حسین نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ اس وقت پوروئے زمین کے اوپر ارے 72 نفوس کے علاوہ کوئی لائق معیار کربلا نہ تھا، لیکن اب اس شہید کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جو حسین ہزاروں کو واپس بھیج رہے ہوں، اگر وہ کسی کو خط لکھ کے بلا لیں تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی، وہ شہید کتنا بلند ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ حسین کا وہ بچپنے کا ساتھی، وہ حبیب ابن مظاہر، حسین سب کو واپس کر رہے ہیں مگر ہر ایک کو نہیں بلایا ہے۔ ایک زہیر ابن قین کے جو عثمانی شیعہ تھے، جو جمل میں مولا کے خلاف تھے، جو ابھی بھی الگ الگ حسین کے ساتھ چل رہے تھے، مکے جا رہے ہیں مگر حسین کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہاں حسین نے پیغام بھیجا اور ملاقات کی ہے، بس زیادہ کچھ کہنا نہ پڑا، اس لیے کہ ادھر وہ صحابی رسول ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ رسول اللہ کے بعد جو انقلابات صحابہ میں آئے تھے
تھے وہ بھی اس کا جو ہے نشانہ بن گئے تھے اور وہ بھی سازشوں کے اسیر ہو گئے تھے، مگر جنت کے سردار کی بات سن کر 2 لفظوں میں زہیر ابن قین نے اپنا دل دے دیا، یہ تو بعد میں آئے ہیں، تو یہ کون ہیں؟ ان شہداء میں ہیں کہ جن پہ امام کہہ رہا ہے وقت کا کہ میرے ماں باپ تم پہ فدا۔ اب اندازہ لگاؤ حبیب کون ہے، یہ بعد میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی تینت کا خمیر ہی اٹھا تھا محبت حسین سے۔ یہ حبیب ابن مظاہر اسدی، یہ کوفے کے سربراہ لوگوں میں، بعض روایات کہتی ہیں کہ صحابی، بعض رجال کی کتابوں نے کہا ہے کہ صحابی رسول بھی تھے، لیکن اکثر نے کہا ہے کہ نہیں، وہ صحابی امیر المومنین تھے، یعنی بچے تھے رسول کے زمانے میں۔ ظاہر ہے کہ اپنے اختیار و عقل و شعور کے ساتھ کوئی رسالت کو قبول کرے اور صحبت اختیار کرے وہ صحابی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے پیار بھی ایک بار کیا تھا، یہ بھی روایات میں ہے۔ مولا کائنات کے ساتھ تو جوان تھے، اور آپ کے ہر موقع پر، یعنی آپ کے بڑے شرطۃ الخمیس جو کہلاتی ہے، جو مولا کائنات کی وہ خاص ٹکڑی لشکروں میں رہتی تھی، بالکل سیف، جسے بہت اسپیشل کمانڈوز کہہ لیں، ان میں سے حبیب ابن مظاہر ہیں۔ شجاعت اور وہ وفاداری کا وہ ایک منظر ہے اور وہ ایک لیول ہے، ایک معیار ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ شاگرد امیر المومنین بھی ہیں اور پھر شاگرد حسین ابن علی بھی ہیں، حسین کے بچپن کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ، حضرت مظاہر اسدی حبیب کے والد نے رسول اللہ کو اپنے گھر پہ دعوت کے لیے مدعو کیا کہ نان و نمک غریب خانے پہ آ کے نوش فرما لیں۔ مظاہر جو ہیں انہوں نے اہتمام دعوت کیا، رسول اللہ نے قبول کر لیا تھا، آئے اور یہ بھی کہا تھا کہ شہزادوں کو بھی ساتھ لائیں گے، مولا کائنات بھی، سب آ گئے اور کھانا وہاں پر انہوں نے بچھا دیا دسترخوان اور کہا تناول فرمائیں، آقاؤں سے گزارش کی، مگر امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی، میرے دوست حبیب کو بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ کہا کہ میں ابھی بلاتا ہوں، آپ شروع کریں۔ کہا نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حسین نے کہا جب تک میرا دوست نہ آئے۔ کیا کرتے؟ ابھی کا حادثہ تھا، مولا آقاؤں کے آنے کا منظر دیکھنے کے لیے خوشی میں بالغ والا خانے پر حبیب بار بار اوپر چڑھتے تھے، نیچے اترتے تھے۔ ابھی کم عمری ہے کہ ایک بار کوٹھے سے گر گئے اور جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ حضرت مظاہر نے ان کا جنازہ گھر کے گوشے میں رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقاؤں کی ضیافت میں کوئی خلل ہو، تدفین بعد میں ہوگی اس بچے کی۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی اہل بیت اطہار کی۔ لیکن جب حسین نے ضد کی تو ان کو بتانا پڑا، کہا کہاں ہے میرے دوست کا جنازہ، مجھے لے چلو۔ حسین آئے، دیکھا حبیب جنازہ پڑا ہوا ہے، دست دعا بلند کی ہے، پروردگارہ سے دعا کی، دعا قبول ہوئی۔ یہ بعض کتابوں میں، بعض روایتوں میں ہے کہ کلمہ توحید و رسالت و کلمہ ولایت و محبت حسین پڑھتے ہوئے حبیب کھڑے ہو گئے۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ دوسری زندگی کس نے عطا کی ہے؟ یہ حسین نے اللہ سے دعا کر کے عطا کی ہے۔ یہی ایک راز سمجھ میں آتا ہے کہ جسے زندگی حسین نے اپنے وسیلے سے اللہ سے دلوائی تھی، حسین کا حق بنتا تھا کہ اس کی زندگی کو مانگے نانا کی شریعت کے لیے۔ اسی لیے خط جو لکھا تھا، روایات میں خط موجود ہے، من الحسین الغریب ایک طرف لکھا ہے الی الرجل الفقیہ۔ جیسے ہی خط کے پیشانی پہ دیکھا من الحسین الغریب، حبیب نے کہا ہائے میرا مولا غریب الوطن ہے، وطن میں نہیں ہے، غربت میں ہے۔ الی الرجل الفقیہ، سر پیٹ لیا، کہا اس گناہگار، اس خادم کو رجل فقیہ، مرد فقیہ میرا آقا کہے، یقیناً مصلحت سے خالی نہیں ہے، بلاغت اور اشاروں سے خالی نہیں ہے کلام مولا۔ یہ فقیہ لکھ کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ نانا کی شریعت پہ وقت پڑا ہے۔ بس عزادارو، میں چند جملوں میں مجلس تمام کر دوں، لیکن حسین کا یہ فقط ناصر اور مددگار صحابی نہیں ہے، بلکہ یہ حبیب حسین صحیح معنوں میں بھی ہے۔ فقط نام حبیب نہیں ہے، یہ حبیب ابن مظاہر، یہ حبیب حسین ہے۔ لہٰذا خط ملا، کوفے کے حالات دیگر گوں ہیں، کھل کے نہیں جا سکتے تھے، سب لوگ
خوف و ہراس کے عالم میں تھے، اپنی زوجہ سے بیان کیا کہ یہ حسین کا خط آیا ہے. کہا کیا ارادہ ہے؟ بعض روایات میں ہے کہ شاید اس کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے کہ کس منزل ایمان پر ہے. کہا کہ کیا کریں گے جا کر؟ کہا کہ اللہ اکبر، فرزند زہرا تمہیں بلا رہا ہے اور کہہ رہے ہو جلدی جاؤ جلدی جاؤ ساتھ دو حسین کا. غلام کو کے حوالے راہوار کیا، رخت سفر اس کو راہوار پہ رکھا. کہا میں سوار ہو کے نہ جاؤں گا، شہر کے باہر ناکے پہ میرا انتظار کر. تاریخ کہتی ہے کہ حبیب تیار ہو کے چلے اور اب قریب ہیں، آڑ سے سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے ان کا غلام کہ اے میرے آقا کے راہوار تو آنسو نہ بہا، گھبرا نہیں، اگر میرا آقا نہ گیا تو میں غریب الوطن فرزند زہرا رسول کے بیٹے کی مدد کرنے جاؤں گا. یا مولا کیا وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی حسرت نصرت کر رہے ہیں. ادھر حبیب چلے ہیں اور ادھر حسین اسلحے تقسیم کر رہے ہیں، ایک ایک اسلحہ الگ کر کے رکھ رہے ہیں. کوئی دوہرے مانگتا ہے اسلحے تو حسین کہتے ہیں اس کا حقدار آ رہا ہوگا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، جانب کوفہ سے غبار بلند ہوا. عباس و علی اکبر ذرا سا انہوں تیوریاں جو چڑھائیں تو حسین نے کہا کہ بڑھو علی اکبر چچا کا استقبال کرو، بڑھو عباس بھائی میرا دوست آ رہا ہے. حبیب ابن مظاہر اسی اسنا میں قدموں پہ ارے حسین حبیب گر گئے. اے میرے آقا بڑی دیر کر دی میں نے آنے میں. کہا نہیں اے حبیب، تجھے تو ہم نے بلایا ہے، ہم نے جس دن کے لیے بلایا ہے وہ وقت قریب آ گیا ہے. ارے تو ہی تو، تیرا محضر شہادت میں نام ہے میرے دوست، بس عزادار و مجلس تمام کر دیتا، مگر شب عاشور کا ایک منظر اور زحمتیں تمام ہیں. روایات کہتی ہیں کہ جناب زینب نے حضرت امام حسین کو خیمے میں بلایا. بہن بھائی گفتگو کر رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر فقط صحابی رسول ہی نہیں ہیں کہ فقط عبادت انجام دیں اور تیاری کل کے لیے کریں. نہیں، جیسے جوانان بنی ہاشم خیموں کا تلایا پھر رہے تھے، ویسے ہی ابھی سجاد بھی بیمار نہیں ہوئے ہیں، وہ تو مشیت نے پچھلے پہر ڈالا ہے بیمار شب عاشور. جیسے عباس و جوانان بنی ہاشم قاسم و اون و محمد و سجاد تلایا خیموں کا پھر رہے ہیں کہ کہیں کوئی دشمن شبخون نہ مار دے. حبیب گھر والے ہیں، گھر والوں کے جیسے ہیں، دوست ہیں حسین کے. حبیب بھی مسلح سے اٹھ کے جوانان بنی ہاشم کے ساتھ تلایا خیمے کا پھر رہے ہیں کہ ایک بار ان کا گزر جناب زینب کے خیمے سے کے پیچھے سے ہوا. کچھ کان میں صدا جو آئی تو ٹھہر گئے اور وہاں کیا سنا کہ جناب زینب کہہ رہی ہیں میرے بھیا یہ سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ آپ کا خون کا پیاسا لشکر، آپ کے اصحاب بہت قلیل ہیں. اے میرے بھیا کہ آپ نے اپنے اصحاب کی وفاداریوں کا امتحان لے لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جنگ شروع ہو اور موت کا بازار گرم ہو تو یہ تھوڑے سے اصحاب بھی آپ کو چھوڑ کے چل دیں. بس اتنا سننا تھا کہ بجلی گر گئی. دوڑے اصحاب حسین کے خیمے میں آئے. کہا اے حسین کے ناصرو، اے ناصران حسین، اے مددگاران حسین، ارے بیوی کو ہماری وفاداری پر ثانی زہرا کو بھروسہ نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ گفتگو بیان کی کہ ایسا ہے. ارے بتاؤ کیسے دل زینب کو قرار دیا جائے. کہا آپ حسین کے دوست ہیں، آپ بتائیے، آپ بزرگ ہیں. کہا تو آؤ ہمارے ساتھ آؤ. آئے خیمے زینب کے بعد باہر آئے اور سب سے کہا کہ زانوؤں کو ٹیک کے اپنی شمشیر برہنہ اپنے گلوں پہ رکھ لو. صاحب نے رکھی. خیمے کے پاس آئے زینب کے اور آواز دی فضہ کو. جب فضہ در پہ آئی کہا یہ منظر دیکھ رہی ہے؟ کہا جا کے شہزادی سے کہہ دو اگر وفاداری پر اعتبار نہیں ہے تو ہم رات کو گزرنے ہی کیوں دیں. ابھی اجازت دیں گلے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دیں. زینب کے دل کو بڑی ڈھارس ہوئی ہوگی. ارے حبیب کے آنے پہ سلام زینب نے کہلایا تھا. کہا نہیں ہمیں حبیب سے معذرت چاہتے ہیں، یہ دل بہن کا قابو میں نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کہہ دی ہیں میں نے. بس سنو عزادارو، جس کا شب میں یہ منظر ہو اس کا کیا انداز ہوگا. ہاں وہ ظہر کا وقت آیا. ابو سمامہ سیداوی نے کہا کہ اے میرے مولا یہ ظہر کا وقت لگ رہا ہے، ایک آخری نماز اقتدا میں پڑھ لیں. حسین نے کہا نعم ان اول وقت صلاۃ الظہر
تم نے مجھے، یہ اول نماز ظہر کا وقت ہے، ذکرتنی الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تم نے نماز یاد دلائی، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اجازت مانگ رہے، کہا کہ اجازت مانگ لو ان سے کہ یہ ذرا سا جنگ کو موقوف کر دیں، یہ تیر اندازی روک دیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ادھر سے تیر اندازی نہ رکی، بلکہ جواب ادھر سے ایسے ایسے آنے لگے کہ حبیب لرز گئے۔ ایک شخص نے کہا کہ اے حسین جتنی چاہو نماز پڑھ لو، تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ بس حبیب تیورا کے آگے بڑھے، او دشمن خدا، تیری نماز بدکار کی قبول ہے، اور جنت کے سردار پیغمبر کے نواسے، ارے یہ حسین کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہ کہہ کے کہا مولا اجازت، بس حملہ کر دیا حبیب نے۔ لشکر حسین کے دو جو تھے، قلب لشکر میں علم بردار عباس تھے، اور میمنے پر حبیب ابن مظاہر علم لیے ہوئے تھے بڑا والا، اور میسرے پہ زہیر ابن قین تھے۔ بس حبیب نے یہ سن کے جو حملہ کیا تو ہر طرف سے گھیرنے لگے لوگ، کشتوں کے پشتے حبیب نے لگا دیے۔ بس ایک بار ارے حبیب زخمی ہو کر زمین پر آئے، کہا یا مولا ہو ادرکنی، اے میرے آقا میری مدد کو پہنچیے۔ حسین جنازہ حبیب پر آئے، ارے ابھی جان باقی تھی، زانو پہ سر رکھ کے کہا اے میرے دوست، اے میرے بچپن کے دوست اور وفادار، تو نے حق وفا ادا کر دیا۔ حسین حبیب کا لاشا اٹھا کر مقتل سے لے آئے، یہ میرے دوست کا جنازہ ہے، مجھے میرے دوست بچپن کے دوست کا پرسہ دو۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين يا حسين يا